باب اذان دینے اور اذان کا جواب دینے کی فضیلت۔ الفصل الاول، حدیث نمبر 654۔ معاویہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے دن مؤذن حضرات کی گردنیں سب سے لمبی ہوں گی۔ رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 655۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کے لیے اذان کہی جاتی ہے تو شیطان ہوا خارج کرتا ہوا پیٹ پھیر کر بھاگ جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ اذان کی آواز نہیں سنتا۔ پس جب اذان مکمل ہو جاتی ہے تو وہ واپس آ جاتا ہے، اور پھر جب نماز کے لیے اقامت کہی جاتی ہے تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگ جاتا ہے، اور پھر جب اقامت مکمل ہو جاتی ہے تو وہ واپس آ جاتا ہے، اور وہ آدمی کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے اور کہتا ہے فلاں چیز یاد کر، فلاں چیز یاد کر، ایسی باتیں یاد کراتا ہے جو اسے یاد نہیں تھی، حتیٰ کہ آدمی کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ اسے پتہ نہیں چلتا کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہے۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 656۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مؤذن کی آواز کو جو جن و انس اور جو دوسری چیزیں سنتی ہیں وہ سب قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دیں گی۔ رواہ البخاری۔ حدیث نمبر 657۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مؤذن کو سنو تو تم بھی وہی کہو جو مؤذن کہتا ہے، پھر مجھ پر درود پڑھو، کیونکہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے تو اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ پھر تم اللہ سے میرے لیے وسیلہ طلب کرو، کیونکہ وہ جنت میں ایک مقام ہے جو اللہ کے صرف ایک بندے کے شایان شان ہے، میں امید کرتا ہوں کہ وہ میں ہوں گا۔ چنانچہ جس شخص نے میرے لیے وسیلہ کی دعا کی، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 658۔ عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اور تم میں سے بھی کوئی خلوص قلب سے اللہ اکبر کہتا ہے، پھر وہ کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور وہ شخص بھی یہی کلمات کہتا ہے، پھر وہ کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور وہ شخص بھی یہی کلمات کہتا ہے، پھر وہ کہتا ہے نماز کی طرف آؤ، تو وہ شخص کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، گناہ سے بچنا اور نیکی کرنا محض اللہ کی توفیق سے ہے، پھر وہ کہتا ہے کامیابی کی طرف آؤ، تو وہ شخص کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، پھر وہ کہتا ہے اللہ اکبر، تو وہ شخص بھی اللہ اکبر کہتا ہے، پھر وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، تو وہ شخص بھی کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 659۔ جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اذان سن کر یہ دعا پڑھے، اے اللہ اس دعوت کامل اور قائم ہونے والی نماز کے رب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ و فضیلت عطا فرما، اور انہیں مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، تو اس کے لیے روز قیامت میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ رواہ البخاری۔ حدیث نمبر 660۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جب فجر طلوع ہو جاتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حملہ کیا کرتے تھے، اور آپ بڑے غور سے اذان سننے کی کوشش کرتے، اگر آپ اذان سن لیتے تو حملہ نہ کرتے، ورنہ حملہ کر دیتے۔ ایک مرتبہ آپ نے کسی شخص کو اللہ سب سے بڑا ہے کہتے ہوئے سنا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص فطرت دین پر ہے۔ پھر اس شخص نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جہنم سے آزاد ہو گئے۔ پس صحابہ نے اسے دیکھا تو وہ بکریوں کا ایک چرواہا تھا۔ رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 661 سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اذان سن کر یوں کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہے، میں اللہ کے رب ہونے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں، تو اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 662 عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دو اذان و اقامت کے درمیان نفل نماز ہے، ہر دو اذانوں کے مابین نماز ہے۔ پھر تیسری مرتبہ فرمایا اس شخص کے لیے جو پڑھنا چاہے۔ متفق علیہ۔ الفصل الثانی حدیث نمبر 663 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام نماز کا نگہبان ہے جبکہ مؤذن اوقات نماز کا امانت دار ہے۔ اے اللہ اماموں کی رہنمائی فرما اور اذان دینے والوں کی مغفرت فرما۔ احمد، ابو داؤد، ترمذی، شافعی اور امام شافعی کی دوسری روایت مصابی کے الفاظ سے مروی ہے، یہ روایت حسن ہے۔ حدیث نمبر 664 ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ثواب کی نیت سے 7 برس اذان دیتا ہے تو اس کے لیے جہنم سے خلاصی لکھ دی جاتی ہے۔ اس کی سند ضعیف جداً ہے۔ حدیث نمبر 665 عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا رب پہاڑ کی چوٹی پر بکریاں چرانے والے اس شخص سے خوش ہوتا ہے جو نماز کے لیے اذان کہتا ہے اور نماز پڑھتا ہے۔ چنانچہ اللہ عز و جل فرماتا ہے میرے اس بندے کو دیکھو، وہ اذان کہتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، وہ مجھ سے ڈرتا ہے، میں نے اپنے بندے کو بخش دیا اور اسے جنت میں داخل فرما دیا۔ اس کی سند صحیح ہے۔ حدیث نمبر 666 ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 اشخاص روز قیامت کستوری کے ٹیلوں پر ہوں گے، وہ غلام جس نے اللہ اور اپنے مالک کا حق ادا کیا، وہ امام جس سے اس کے مقتدی خوش ہوں، اور وہ شخص جو روزانہ 5 نمازوں کے لیے اذان دیتا ہے۔ ترمذی اور فرمائی یہ حدیث غریب ہے، اس کی سند ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 667 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مؤذن کو اس کی آواز کے مطابق مغفرت سے نوازا جاتا ہے، ہر خشک و تر اس کے حق میں گواہی دیتی ہے، اور نماز کے لیے آنے والے شخص کے لیے 25 نمازوں کا ثواب لکھا جاتا ہے، اور اس سے 2 نمازوں کے مابین ہونے والے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ احمد، ابو داؤد، ابن ماجہ۔ اس کی سند حسن ہے۔ امام نسائی نے ہر خشک و تر کے الفاظ تک روایت کیا ہے اور فرمایا نماز پڑھنے والے کی مثل اسے بھی اجر ملتا ہے۔ حدیث نمبر 668 عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے رسول مجھے میری قوم کا امام مقرر فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان کے امام ہو، ان کے کمزور لوگوں کا خیال رکھتے ہوئے امامت کرنا اور کسی ایسے شخص کو مؤذن بنانا جو اذان دینے پر اجرت وصول نہ کرے۔ اس کی سند صحیح ہے۔ حدیث نمبر 669 ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تعلیم دی کہ میں مغرب کے اذان کے وقت یہ دعا پڑھوں، اے اللہ یہ یعنی اذان مغرب تیری رات کے آنے، تیرے دن کے جانے اور مؤذن کی آواز کا وقت ہے، مجھے بخش دے۔
اس کی سند حسن ہے۔ حدیث نمبر 670، ابو امامہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی دوسرے صحابی بیان کرتے ہیں کہ بلال رضی اللہ عنہ نے اقامت شروع کی، پس جب انہوں نے کہا نماز کھڑی ہو چکی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اسے قائم و دائم رکھے، اور باقی اقامت میں اذان کے متعلق عمر رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث کے کلمات حدیث کی طرح کلمات کہے۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 671، انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان و اقامت کے مابین دعا رد نہیں کی جاتی۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ حدیث نمبر 672، سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو دعائیں رد نہیں کی جاتی، یا فرمایا کم ہی رد کی جاتی ہے، اذان کے وقت کی جانے والی دعا اور گمسان کی لڑائی کے وقت کی جانے والی دعا، اور ایک روایت میں ہے بارش کے وقت کی جانے والی دعا۔ ابو داؤد دارمی، لیکن دارمی نے بارش کے وقت کا ذکر نہیں کیا۔ یہ حدیث حسن ہے۔ حدیث نمبر 673، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کسی آدمی نے عرض کیا اللہ کے رسول مؤذن تو ہم پر فضیلت لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے وہ کہے ویسے ہی تم کہو، پس جب تم جواب دینے سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ سے مانگو، تمہیں عطا کیا جائے گا۔ اس کی سند حسن ہے۔ الفصل الثالث، حدیث نمبر 674، جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جب شیطان نماز کے لیے اذان سنتا ہے تو وہ مقامی روحا تک بھاگ جاتا ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں روحا مدینہ سے 36 میل کی مسافت پر ہے۔ رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 675، علقمہ بن وقاص رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں میں معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھا جب ان کے مؤذن نے اذان کہی تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے مؤذن کے کلمات کہے، حتیٰ کہ جب اس نے کہا آؤ نماز کی طرف تو انہوں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی گناہ سے بچنا اور نیکی کرنا محض اللہ کی توفیق سے ممکن ہے۔ پس جب اس نے کہا حی علی الفلاح تو انہوں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور اس کے بعد جیسے مؤذن نے کہا ویسے ہی انہوں نے کہا۔ پھر انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی فرمایا۔ یہ حدیث صحیح ہے، لیکن وَلَيْسَ عِنْدَهُمْ علی العظیم وہی زیادہ، یعنی اس میں جو علی العظیم آیا وہ صحیح نہیں ہے، یہ منکر ہے۔ حدیث نمبر 676، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، بلال رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر اذان دینے لگے، چنانچہ جب وہ خاموش ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص خلوص دل سے یہ کلمات کہے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس کی سند حسن ہے۔ حدیث نمبر 677، عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤذن کو اللہ کے معبود ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی دیتے ہوئے سنتے تو فرماتے اور میں بھی گواہی دیتا ہوں۔ یہ روایت حسن ہے۔ حدیث نمبر 678، ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 12 سال اذان دے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، اور اس کے اذان کی وجہ سے اس کے حق میں یومیہ 60 نیکیاں اور ہر اقامت کے بدلے 30 نیکیاں لکھی جاتی ہے۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 679، ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں اذان
مغرب کے وقت ہمیں دعا کرنے کا حکم دیا جاتا تھا۔ اس کی سند ضعیف جدا ہے۔ باب اذان کے بعض احکام کا بیان۔ الفصل الاول، حدیث نمبر 680۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال طلوع فجر سے پہلے رات کے وقت اذان دیتے ہیں، پس جب تک ابن ام مکتوم اذان نہ دے تم سحری کھاتے پیتے رہو۔ راوی بیان کرتے ہیں ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نابینا شخص تھے، اور جب تک انہیں یہ نہ کہا جاتا کہ صبح ہو گئی وہ اذان نہیں دیتے تھے۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 681۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذان، بلال اور فجر کاذب تمہیں سحری کھانے پینے سے نہ روکے، لیکن افق میں پھیل جانے والی صبح صادق ہونے پر کھانے پینے سے رک جاؤ۔ مسلم، اور یہ الفاظ ترمذی کے ہیں۔ حدیث نمبر 682۔ مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں اور میرا چاچا زاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم سفر کرو تو تم اذان دو، ایک اذان دے دوسرا جواب دے، اور اقامت کہو، اور تم میں سے جو بڑا ہے وہ تمہاری امامت کرائے۔ رواہ البخاری۔ حدیث نمبر 683۔ مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا، تم ویسے نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم میں سے کوئی اذان دے، پھر تم میں سے جو بڑا ہو وہ امامت کرائے۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 683۔ ابو ہریرہ 84۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر سے واپس تشریف لائے تو آپ نے رات بھر سفر جاری رکھا، حتیٰ کہ جب آپ کو اونگ آنے لگی تو آپ نے رات کے آخری حصے میں نیند کی غرض سے پڑاؤ ڈالا، اور بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا، آپ رات کے وقت پہرا دے۔ چنانچہ بلال نے اس قدر نوافل پڑھے جس قدر ان کے مقدر میں تھے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سو گئے۔ جب فجر کا وقت تقریباً قریب آ پہنچا تو بلال رضی اللہ عنہ نے فجر مشرق کی طرف رخ کر کے اپنی سواری کے ساتھ ٹیک لگا لی، تو بلال رضی اللہ عنہ پر نیند کا غلبہ ہو گیا اور وہ اپنی سواری کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے سو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، نہ بلال رضی اللہ عنہ اور نہ ہی آپ کا کوئی اور صحابی، حتیٰ کہ ان پر دھوپ آ گئی تو ان میں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھبرا کر فرمایا، بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، جو چیز آپ پر غالب آئی وہی چیز مجھ پر غالب آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں سے اپنے جانوروں کو چلاؤ۔ انہوں نے تھوڑی دور تک اپنے جانوروں کو ہانکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور بلال رضی اللہ عنہ کو حکم فرمایا تو انہوں نے نماز کے لیے اقامت کہی اور آپ نے انہیں نماز صبح پڑھائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ چکے تو فرمایا، جو شخص نماز پڑھنا بھول جائے تو وہ اس کی یاد آنے پر اسے پڑھ لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو۔ رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 685۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کے لیے اقامت کہی جائے تو تم کھڑے نہ ہوا کرو حتیٰ کہ تم مجھے دیکھ لو کہ میں حجرہ شریف سے باہر آ چکا ہوں۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 686۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کے لیے اقامت کہہ دی جائے تو پھر نماز کی طرف دوڑتے ہوئے مت آؤ، بلکہ اطمینان و سکون اور وقار کے ساتھ آؤ۔ بس تم جو پالو وہ پڑھ لو اور جو تم سے رہ جائے اسے پورا کر لو۔ بخاری مسلم۔ اور مسلم کے ایک روایت میں ہے، کیونکہ جب تم میں سے کوئی نماز کا قصد کرتا ہے تو وہ نماز ہی میں ہوتا ہے۔
الفصل الثالث حدیث نمبر 687 زید بن اسلم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات طریق مکہ میں رات کے آخری حصے میں پڑاؤ ڈالا اور بلال رضی اللہ عنہ کو حکم فرمایا کہ وہ انہیں نماز کے لیے بیدار کرے۔ پس بلال رضی اللہ عنہ اور وہ سب سو گئے حتیٰ کہ وہ سب بیدار ہوئے تو سورج طلوع ہو چکا تھا۔ جب وہ بیدار ہو گئے تو گھبرا گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس وادی سے نکل جانے کا حکم فرمایا اور فرمایا اس وادی میں شیطان ہے۔ پس صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سوار ہوئے حتیٰ کہ وہ اس وادی سے نکل گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم فرمایا کہ وہ پڑاؤ ڈالے اور وضو کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ کو نماز کے لیے اذان یا اقامت کہنے کا حکم فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نماز پڑھائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو ان کی بے چینی دیکھ کر فرمایا لوگوں بے شک اللہ نے ہماری روح قبض کی، اگر وہ چاہتا تو وہ انہیں اس وقت کے علاوہ کسی اور وقت طلوع آفتاب سے پہلے ہماری طرف لوٹا دیتا۔ جب تم میں سے کوئی نماز کے وقت سو جائے یا وہ اسے بھول جائے پھر اس سے اس کے متعلق آگاہی ہو جائے تو وہ اسے ویسے ہی پڑھے جیسے وہ اسے اس کے وقت میں پڑھا کرتا تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا شیطان بلال کے پاس آیا جبکہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، اس نے انہیں لٹا دیا، پھر وہ انہیں تھپکی دیتا رہا جیسے بچے کو تھپکی دی جاتی ہے حتیٰ کہ وہ سو گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ کو بلایا تو بلال رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے ہی بتایا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر رضی اللہ عنہ کو بتایا تھا۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے اسے مرسل روایت کیا ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے کیونکہ اس کے کثیر شواہد صحیح مسلم میں ہے۔ حدیث نمبر 688 ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کی دو امور کی ذمہ داری و حفاظت مؤذنوں کی گردنوں میں معلق ہے، ان کے روزے اور ان کی نمازیں۔ اس کی سند ضعیف جدا ہے۔